کسی نے ایک سوال کیا کہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی جو ہے نفرت، پروپیگنڈا، موویز، سوشل میڈیا پوسٹ پر مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ مطلب جو حالات چل رہے ہیں، جو حالات کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہے اور مختلف چیزیں ایک کے بعد ایک لائی جا رہی ہے، مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوں یا اس کے علاوہ موویز کے شکل میں ہوں یا اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کے اندر ہوں یا اس کے علاوہ جو پولیٹیکل اسپیچز ہوتی ہے اس کے اندر ہوں یا اس کے علاوہ جو ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں کچھ مذاہب کے جو آج کل اسلام کے خلاف اسپیچز دے رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو سٹارز جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو کسی کو اذان سے تکلیف، کسی کو نماز سے تکلیف، کسی کو مسلمانوں سے تکلیف، کسی کو برقعے سے تکلیف، کسی کو طلاق سے مسئلہ، اور کئی ساری چیزیں ہیں جس کا کبھی کبھار کسی کے لائف سے کوئی دوسرا ریلیشن بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی لیکن وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے ان تمام چیزوں کو. تو بہرحال اس چیزوں کا ہم کیا کریں؟ اور پھر خاص طور سے جو نفرت کا جو ایک بازار گرم کر دیا گیا ہے، اور ایک پروپیگنڈا، مطلب جس کو سمجھ رہے ہیں آپ، ایک چیز کو جھوٹ کو لے کر گھما کر اتنے بار پیش کرنا کہ وہ چیز لوگ سچ سمجھنے لگے آپ کے خلاف، ایک کیمپین چھیڑ دینا پروپیگنڈا کا، وہ بہرحال ہو رہا ہے. تو اب ہم اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے، میں یہی کہہ سکتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ نے اس معاملے میں کیا کیا تھا وہی ہم لوگوں نے کرنا چاہیے. کوئی اسپیشل رد عمل ہم کو دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں جس چیز کی وجہ سے تانا دیا جا رہا ہے، جس کی چیز کی وجہ سے تشدید کی جا رہی ہے، جس چیز کی وجہ سے تکلیم دی جا رہی ہے، ہمارے دین کو برا کہہ کر، جو علامتیں ہوتی ہیں کسی دین کی اس کو برا کہہ کر، یا اس دین نے جو ہم کو احکامات دیے اس احکامات کا مذاق اڑا کر، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن کا مذاق اڑا کر یا اس کو جلا کر جو کام کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو کیسے وہ کیا. تو اس کا سب سے پہلے رد عمل ہمارا یہ ہوگا کہ اس چیز پہ ہم زیادہ چلیں گے جس چیز کو ہم حق مانتے ہیں. کوئی اگر قرآن کو جلاتا ہے تو ہم اس کے احکامات پر چل کر لوگوں کو بتائیں گے یہ وہ کتاب تھی جس کو تم نے جلایا، اور یہ میں ہوں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا جو اسی کے مطابق زندگی پہ عمل کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں تم سے زیادہ خوش ہوں، اسی وجہ سے تم سے زیادہ میں اس دنیا کی جو بھی زندگی سے گزر رہا ہوں حالات سے مطمئن ہوں، اور میرا پورا عقیدہ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی کی وجہ سے کامیاب ہونے والا ہوں. تو ہم کو اس پر عمل کر کے بتانا ہے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہو گیا کہ جتنا یہ چیز بدنام کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ اتنے زیادہ جو ہے ڈیفینسو موڈ میں رہ کر اتنی زیادہ پریکٹسز کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ایسا مثال کے طور پر کس نے کہہ دیا کہ بھائی مسلمانوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں، داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم ڈیفینسو موڈ میں جا کے کیا کریں؟ ہاں صحیح بات ہے نا، تھوڑی کم بھی رکھے چلتا نا، اتنی رکھے بھی چلتا نا، اتنی رکھے بھی چل رہا، ہم اس ڈیفینسو موڈ میں جا رہے ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی قربانی کے بدلے صدقہ دے دی تو کیا غلط ہے، تو ہم بولے ہاں ایسے کوئی فتح کا ڈھونڈنا شروع کر دو کہ قربانی کے بدلے ہم صدقہ دے دیں گے تو زیادہ بہتر اور افضل چیز ہوں گی، وہ ہم تلاش کرنے لگ جا رہے ہیں. کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ نان مسلم کو کیوں نہیں پوری ہم کو دے دی جائے، تو کوئی مسئلہ نکالنا شروع کر دے رہے ہیں ہم کہ ہاں چلو نکالتے ہیں کچھ تو بھی اگر اس کا حل ہے. تو کوئی پردے کے بارے میں کہہ رہا تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں صحیح بات ہے، پردہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا اور یہودیوں سے مسلمانوں نے کاپی کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا پردہ کیسا دکھتا تھا؟ کوئی فوٹو ہے کہ آپ کے پاس؟ کوئی طریقہ کار ہے کہ ہاں وہ جو چادر ہوتے تھے اوڑھ کے نکل جاتے؟ تو آج کا ہمارا دوپٹہ اور پلو وہی ہے، چلو اوڑھ کر نکل جاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیفینس موڈ میں آ رہے ہیں، جبکہ وہ لوگوں نے اس پہ عمل کیا. تو پہلا کام رد عمل یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو جس کے بارے میں تم کو کہا جا رہا ہے. جس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس راستے پر لوگ چلتے ہیں وہ راستے باقی رہتے ہیں. جن راستوں پہ لوگ چلنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں آپ دیکھیے. لاک ڈاؤن اس کی اچھی مثال تھی. لاک ڈاؤن میں جو ہائی ویز بھی تھے جن پر لوگ چل نہیں رہے تھے، گاڑیاں گزر نہیں رہی تھی، ان کے کیا حالات تھے معلوم آپ کو؟ میں ایک سفر اپنا بتاتا ہوں. میں لاک ڈاؤن میں ایک سفر کر رہا تھا اور ایک نئی شہرہ، مطلب وہ ایسی ہے کہ 6 لیننگ روڈ تھی، وہ نئی تھی لیکن جب وہ بنی اور اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا. اب یقین جانیے اس روڈ پہ مجھے رات میں میرا گزر ہوا تو مجھے بالکل ایسی فیل آ رہی تھی جیسا موویز کے اندر ہوتا ہے نا کہ پورے شہر میں زومبیز پھیل جاتے ہیں اور ایک آدھ نان زومبی آدمی گھومتے رہتا ہے. راستے پہ جو ڈیوائڈرز کی جو بیلیں تھی نا، آدھے آدھے راستے تک آئی ہوئی بیلیں، مطلب کبھی کبھار بیل پہ سے گاڑی جا رہی اگر تھوڑا بیچ میں چلا رہے ورنہ سائڈ سے چلانا پڑ رہا. پیٹرول پمپس جو بن کے بالکل تیار ہے، ایک دم پوش، ایک دم لاوش انداز سے بنے ہوئے، ان کے دروازوں میں شٹرز کے اندر جھاڑ آئے ہوئے ہیں پورے، اور ایک دم نئی مشینیں لگی ہوئی اس پہ کور چڑھے ہوئے بھی. وہ دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ کہاں جا رہے. راستہ استعمال نہیں ہو رہا تھا شہرہ، تو 10-10 فٹ تک بیلوں نے اس کو گھیر لیا تھا، ادھر سے جھاڑ آ گئے تھے. پھر وہ جانور جہاں اکٹھے ہو رہے تھے نا تو وہاں غلاظت سمجھ میں آ رہی تھی، مطلب شاید کم یوز ہو رہا تھا، اور وہاں سے میں جانے لگایا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ یہاں ٹرک بھی الاؤڈ نہیں تھے، یہاں صرف کارز آتے تھے. لاک ڈاؤن لگا تو وہ کار بھی نہیں آ رہے، 2 ویلرز الاؤڈ نہیں تھے. تو حالت ایسی ہو گئی کہ سمجھ نا ایک ایئرپورٹ پہ چلے گئے اور وہاں کوئی بھی نہ ہو تو کیسا آدمی کال ہو جاتا ہے. ہر چیز ہے وہ حالت. تو جن راستوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ راستے باقی رہتے ہیں، لوگ اس پہ چلتے رہتے ہیں، اور جن راستوں کا استعمال چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو پہلی گزارش ہوں گی جس شریعت پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں،
بھائی اس پہ چلو پہلے تو وہ راستہ باقی رہنے والا. چلوں گے نہیں تو راستہ باقی نہیں رہے گا. اس بات کو سمجھو، یاد رکھو، یہ بڑی اہم بات ہے. جن راستوں پر چلا جاتا ہے وہ راستے باقی رہتے ہیں. تو اب آپ کہہ رہے کیا کرنا ہے؟ وہ چلو اس راستے پر جس پر لوگ چاہ رہے کہ تم نہ چلو. بتاؤ ان لوگوں کو کہ جو وہ سوچ رہے ہیں ان کی سوچ غلط ہے، حقیقت کچھ اور ہے اس دین کی، اس مذہب کی، شریعت کی. تو بتاؤ اس چیز کو. تو پہلا کام تو بھائی یہی کرنا ہے. دوسرا، ڈیفنس میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں یا آفینس میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ خامخواہ کی شدت اختیار کر لیں. اس کی ضرورت ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے آپ سے، وہ یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور کرنے کی وہ بھی نہیں. جیسے مثال کے طور پر انٹرنیٹ والا جو جذباتی مسلمان ہے وہ انٹرنیٹ پہ ان چیزوں کا جواب دیتے بیٹھیں گا کہ ایسا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، میں اس کا جواب دوں گا. اور یہ اس وقت یہ کام کرتے بیٹھا ہے جب اذانیں چل رہی پیچھے، اس کو نماز جانے کی فرصت نہیں، لیکن وہ جوابی کاروائی کر رہا ہے، اسلام کا دفاع کر رہا ہے. کیسا اسلام کا دفاع کر رہا ہے؟ خود بھی اس کی عمارت کی اینٹ نکالتا ہے اور پھر اس کا دفاع بھی کرتا ہے. نماز کا وقت وہ یہ کر رہا ہے. وہ خود وہ شخص ہے جو لوگوں کی حق ادا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ دفاع کی بات کرتا ہے، وہ جوش کی بات کرتا ہے، وہ جذبات کی بات کرتا ہے، وہ جان دینے کی بات کرتا ہے اور جان لینے کی بات کرتا ہے. کیسے پاسبل ہے یہ چیز؟ صحابہ کے زمانے میں اسلام پہ الزام لگا، شدید قسم کے الزام لگے، شدید قسم کی باتیں پھیلائی گئی، جھوٹے پروپیگنڈا کیے گئے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، خواہش ہے ان کو یہ بادشاہ بنے عرب کے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ہے فلاں، ساری چیزیں ہو گئی. تو پہلے آزمایا گیا عربوں کی طرف سے، قریش کی طرف سے کہ پیسہ دے دو، ہو سکتا پیسے کے لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا آبا اجداد کا مقام جیسا بادشاہ وغیرہ چاہتا ہو، تو وہ آفر بھی دیا گیا. دیکھا جب یہ آفر ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، مطلب مشن میں یہ سچے ہے، تو پھر پروپیگنڈا شروع ہوا جھوٹ کا. ناچنے والیاں ناچ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے سٹوری ٹیلنگ کی جا رہی ہے تاکہ جو عرب و فارسی اور رومی بادشاہوں کے سٹوریز کہے جو قرآن کے بالمقابل جو قرآن واقعہ سنا رہا تھا تو لوگوں کو پسند آ رہے تھے. لگا کہ یہ کہانی قصے سنائیں گے خیسر و خسرا کے، رومن اور پرشین امپائر کے، تو لوگ متاثر ہو جائیں گے. ناچنے والیاں ناچ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے سٹوری ٹیلنگ کی جا رہی ہے. مطلب اس زمانے کا سوشل میڈیا، ٹی وی چلایا جا رہا ہے، وہ سب کیا جا رہا تھا. تو مسلمان کیا کر رہے تھے؟ جہاں جواب دینے کی ضرورت ہے وہاں جواب دے رہے تھے، اور باقی ٹائم اس چیز پر عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں ہی کہہ رہے تھے. اور ان کا عمل خود اس کا ایک جواب تھا کہ یہ لوگ سچے ہیں بھائی اپنے کاموں کے اندر، اپنے دعوے کے اندر، اپنی بات کے اندر. دیکھو یہ کامیابی سے نکل گئے. کیا ہم آج وہ کر رہے ہیں؟ تو ایک طبقہ اسے جواب دینے میں لگا ہوا ہے ڈیفینس میں، ایک طبقہ آفینس کر رہا، مطلب دوسروں کے خلاف بات کر رہا ان کے مذہب کی. یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اپنا ڈیفینس کرنا ٹھیک ہے، پھر بھی سمجھ میں آ رہا کسی بھی آفینس پہ چلے جانا، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ پورے لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ نہیں ہیں، پلس وہ پورے نہیں ہیں، کچھ مذہب کے کچھ برے لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کا مذہب خود یہ کہتا ہے کہ سچے نہیں ہیں اس کے معاملے میں، وہ لوگ اس میں انوالو ہیں. عام نان مسلم اس میں انوالو نہیں ہے. تو اگر آپ آفینس میں جا کے ان کے مذہب کو برا بولیں گے، تم نے ہمارے نبی کو یہ بولا، ہم تمہارے فلاں کو یہ بولیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام اس کو پسند بھی نہیں کرتا اور یہ مطلوب بھی نہیں آتا. تو پہلا کام، اس راستے پہ خود چلو جس راستے کے بارے میں تم کو ٹوکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. دوسری چیز ہے ڈیفینس میں اتنے مت آؤ کہ خود اس دین کو، شریعت کو چھوڑ کر ڈیفینس کر رہے ہیں اس کا، اور آفینس میں جانا بالکل ہمارے لیے درست نہیں. یاد رکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اختیار کیا تھا. پہلی چیز، اس راستے پہ اڑ جائیے، جب موقع ملے اس کا جواب دے سکتے ہو جواب دیجیے. اور تیسرا کام یاد رکھیے، جواب دینے کے علاوہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ اس پہ ایسا عمل کیجیے کہ آپ نتیجہ آپ کا لوگ دیکھ کر کہے کہ جو بات کہی جا رہی تھی بالکل جھوٹی ہے، سچی بات یہ ہے جو مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب میڈیا کہہ رہا ہے مسلمان ایسے، فلم کری مسلمان ایسے، اور ہم بھی بول رہے ہیں کہ ہاں ہم ایسے، تو پھر بڑا معاملہ کھچڑی بن جا رہا ہے. یاد رکھیے بہت ساری چیزیں خلط ملط ہو جا رہی ہے. یاد رکھیے. اب آئیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں میری پرسنل لائف کی، یا جو ہم یوٹیوب پہ ورک کرتے ہیں. لوگوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں مذاق اڑایا، ہم کو لگا اگر یہ مذاق کا موضوع بن رہا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو بند کر دیا، جوابی کاروائیاں نہیں کی ہم نے کہا کہ ابھی لوگ چونکہ اس مزاج میں اور موڈ میں ہے کہ اس مذاق اڑائے، ابھی صحیح بات بولنا بھی کوئی فائدہ مند ہونے والا نہیں ہے. جیسے چار دوست ہنسی کے موڈ میں آ گئے، اب ان کو آپ صحیح بات بھی اس ٹائم بولیں گے نا، وہ صرف ہنسیں گے. دین کی بات بھی سنائیں گے تو ہنسیں گے. تو حکمت کیا ہے کہ ابھی چھوڑ دو، تھوڑا ہنسنے دو ان کو، جب اس سے نکل جائے تو بات کی جائیں گی. تو مذاق اڑایا جا رہا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ڈیفینس میں جواب دیں گے بتائیے آپ؟ سوائے اس کے کہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیا بولیں گے؟ کوئی اگر 72 غوروں کا مذاق اڑائے یا غور کا ہی مذاق اڑائے، کیا جواب دیں گے اس کو؟ یہ آخرت میں ہونے والا سا معاملہ ہے نا، کیسے اس کو میں ثابت کروں گا؟ ٹیکسٹ وائز قرآن اور سنت سے میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن صحیح ہے نا، آج کل دنیا کا بتاؤ، پھر بتاؤ دکھاؤ کب ہونے والا ہے، تو وہ میں کیسے ثابت کروں گا؟ بتاؤ، ممکن نہیں ہے نا. میں یہ سوچ رہا ہوں خاموشی اختیار کر لی جائے، یا پھر ایسا جواب دیا جائے جو بالکل جس کو سمجھتے نا
کٹ مار کے نکل جانا، خاموشی کے ساتھ کر لینا. ایک کسی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا تھا جس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. ایک نان مسلم ان سے بہت شد اور مت سے سوال کر رہا تھا، یہ کیسی جنت ہے بولے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ یہ تو ڈسکرمنیشن ہے. ڈسکرمنیشن سمجھتے آپ؟ تفرق کرنا. یہ کیسی جنت جو صرف ایمان والوں کو ملیں گی؟ یہ کیسی جنت جس کے بارے میں تم بول بول کے خوش ہو رہے ہو اور ہم نہیں جانے والے اس کے اندر؟ تو مفتی صاحب نے اپنا سیشن روکا اور کہا، میرے بھائی کیا تم جنت پر ایمان لاتے ہو؟ تو کہا میں ایمان نہیں لاتا، مطلب میں نان مسلم ہوں. تو کہا جس چیز پہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اس کے چکر میں کیوں جا رہے پھر تم، کہ تم کو نہیں ملنے والی ہے ان کو ہی ملنے والی ہے؟ ایشو ہی تمہارا نہیں ہے نا. سمپل. یہ ایک طریقہ تھا، اس کو بولتے بچ کے نکل جانا. چونکہ آپ جنت اور جہنم کیسے ثابت کرو گے ان لوگوں کو جو ضد پر اترے؟ آپ سے بتاؤ، نکال کے بتاؤ، دکھا کے بتاؤ. سمجھ رہے آپ کیسے کریں گے؟ تو اب کیا ہے بھائی، آپ مانتے ہو جنت کو؟ نہیں مانتے. پھر کیوں اس پہ بحث کر رہے آپ میرے سے؟ بھائی تمہارے مذہب میں تو 72 ہو رہے، تم مانتے ہو اس کو؟ نہیں مانتے. پھر چھوڑ دو نا اس بحث کو. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، یاد رکھیے، جو غائب سے ہیں، جو آخرت میں ہونے والی ہے. کیسے اس کو ثابت کریں؟ یہ ایمان کے تقاضے ہیں. لیکن لوگ اب اس لیول پر آ گئے کہ آپ کے ایمانی تقاضوں کو بھی مذاق کا موضوع بنایا جا رہا ہے. جب ان سے کوئی سوال کیا ہے تو کیا جواب دیتے معلوم آپ کو؟ ہم تو چھوڑ چکے اپنے مذہب کو مکمل طور سے، تو آپ ہم سے سوال کیوں کریں؟ آپ مانتے ہیں نا، اس لیے ہم آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ رکھتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی لمٹس ہونا چاہیے نا. حق کے نام پر آپ ہر چیز کا، مطلب مسلمانوں کے پہناوے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، چہرہ، لباس، ہر کوئی چیز آپ اس کو بخش نہیں رہے اندر، جبکہ پریکٹیکلی آپ کا خود عمل اس پہ نہیں. تو ایسے پروپیگنڈا کے ایج میں جب قومیں آپ کے خلاف ٹوٹ پڑی، یاد رکھیے ہم کو کیا کرنا ہے. یاد رکھیے ہم کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. اور اچھائی کا حکم دینے میں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے معلوم؟ خود اس اچھائی پہ قائم رہنا ہے. اور برائی سے روکنے میں یہ کرنا، یاد رکھیے کہ لوگوں کو ساری وہ چیزیں جو ان کو دنیا اور آخرت میں نقصان دے سکتی ہے اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو آج کے اس دور میں یہی کرنا میں چاہوں گا کہ مسلمان کیا کرے؟ اچھائی کے حکم دینے کا ذمہ اٹھا لے، برائی سے روکنے کا ذمہ اٹھا لے، یاد رکھے، اور اس چیز پر خود چلے جس چیز کے بارے میں بدنامی کی جا رہی. اور اگر موقع ملے تو اس کا جوابی کارروائی کرے جو اچھے انداز احسن طریقے سے ہو. اور اس کے بعد جو ہے اپنے عمل سے رد عمل دینا چاہیے، مطلب اپنے عمل سے، اچھے بیہیویئر سے ہم کو اپنا آنسر دینا چاہیے ان کے اس گھٹیا سوالات کا جس ڈھنگ سے ہم سے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے. آپ جوش جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ پورے ملک میں حالات یہ ہے کہ مسلمان جوش جذبات میں تو نہیں ہے، لیکن آپ ہوش میں بھی رہیے اور ڈر کے ساتھ مت کام کیجیے. ہوش میں رہیے اور اپنے جو اس کو کہتے ہیں بیسک رائٹس ہے ان رائٹس کو آپ یوز کرتے رہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، یہ سوال کا حصہ نہیں ہے لیکن میں اس کو اس میں وہ کرتا ہوں. ایک چیز جس حالت سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس کے سبب میں سے ایک اہم سبب میں کیا دیکھتا ہوں معلوم آپ کو؟ یہ جو حالات آئے اس کے ایک سبب میں سے ایک اہم سبب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو آزادی کی بات سے جو سیاست سے دور کیا نا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. قرآن چھوڑنا بھی ایک سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ چھوڑنا بھی ایک سبب ہے. کئی ہیں اسباب ہوتے ہیں نا، لیکن اب ہر چیز کا اگر سبب ہی بتا دے اور ختم کرتے جاتا پھر معاملہ حل نہیں ہونے والا. کچھ نہ کچھ تو ایک سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ہم کو ریزن. یہ ایک ایجوکیشنل ڈاؤن فال کیسے آیا، جو تعلیم میں ہم پیچھے ہو گئے. یہ اقتصادی طور سے جو ہم انڈسٹریل اکنامی میں پیچھے کیسے آ گئے. ساری چیزیں دیکھیں. اس کا ایک سبب بہت اہم تھا، یاد رکھیے، جو میں نوٹ کرتا ہوں، وہ ہے مسلمانوں کا سیاست سے دور ہو جانا اس ملک. آج جو کوڑے پڑ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہو؟ زمین کے نیچے سے نکل رہے، آسمان کے اوپر سے آ رہے نہیں. ہمارے سیاستدان ہی دے رہے ہیں ہمارے پیٹ کے اوپر. تو اگر مسلمان اس سیاست میں باقی رہتے ہیں، یو پی کی مثال لے لیجیے. یو پی میں بھی اسٹیٹس تھے، کئی اسٹیٹس تھے، چھوٹے چھوٹے پرنسلی اسٹیٹس بولتے ہیں نا. جب یہ پرنسلی اسٹیٹس ابالش ہوئے تو کیا ہوا معلوم آپ کو؟ پورے ٹھاکر جو ایم ایل اے بن کے آئے، وہ دوسرے طریقے سے انہوں نے جو واپس سत्ता اپنی ہتھی آئی. مطلب ابھی قلعہ تو باقی رہا، اب ایم ایل اے بن کے پھر وہ آ گئے واپس. انہوں نے اپنی چودرات، اپنے پرنسلی اسٹیٹ کو ختم نہیں ہونے دیا، یاد رکھی، اور وہ پھر آئے. ہم نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ بھائی یہ نہیں مل رہا تو پورا لے لو ہم سے اٹھا کے، مکمل طور سے جولی میں ڈال دیا. کچھ لوگوں کو تو اتنی شرمندگی ہو گئی، اتنی شرمندگی ہو گئی کہ وہ اس ملک واپس ہی نہیں آئے. جب جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے ہو کہ کہا ہمارا یہاں سب معاملہ ایسا ہو گیا، اب جانے کو بھی شرم آتی ہے ہم کو ملک کے اندر. حیدرآباد اسٹیٹ کی دیکھیے، اب ہسٹری پڑھیے، جب ختم ہوا تو جو لوگ یہاں سے گئے تھے یورپ میں کہیں واپس ہی نہیں آئے گا، آپ اپنا ملک چلا گیا. بھائی ایسی بھی کیا رسوائی تھی، ایسی بھی کیا شرمندگی تھی. اصل مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تھوڑی کہ اب آپ بولے اب ہو گیا جو اس ملک میں اب تو جانا ہی پسند نہیں کرتے. یہ حالت ہے، سیاست سے آپ نے آپ کو کاٹ لیا اور ایسے زبردست انداز سے کاٹا، بلکہ حکومتوں نے ایسی جماعت کو فروغ دی جو سیاست سے دور رہنے کی باتیں کر رہی تھی، اور اتنا فروغ دیا کہ تم ہی چلو، تم سب کچھ کرتے رہو، اس لیے کہ تم بہت اچھی بات کر رہے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہو. اب باقی معاملات تمہارے زندگی کی ہم ڈیل کر لیتے ہیں.
تم دین کا کام کرتے رہو. اور آج وہ کیا کر رہے ہیں مانو آپ کو, آپ کا دین بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, ہے نا, بگ باس جیسا شو ہو گیا. بگ باس یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان جو ہے 3 طلاق چھوڑ دے, تو مسلمان بول رہے جی مائی باپ چھوڑ دیا ہم نے. بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈریس بدل لیں, ٹھیک ہے ہم اپنا ڈریس. بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ قربانی بند کر دیں, تو آپ بولے ٹھیک ہے بگ باس قربانی بند ہونے والی ہے. بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اب جو اپنی عورتوں کو پردہ نہ کروائے, تو یس بگ باس ہم پردہ نہیں کرائیں گے, وہ کنٹرول لے لیا. تو آپ دیکھیے, آپ نے سیاست کو چھوڑا تو آپ کے ہاتھ سے دین بھی جا رہا ہے. یہ بہت اہم چیز تھی, یاد رکھیں. تو میں غور کر رہا تھا ایک ہفتہ پہلے, یہ حالات سے ہم کیوں گزر رہے. مطلب آپ حالات یہ ہے کہ چندی کے پیچھے بھاگ رہے کہ اگر مل جائے تو اس کو جوڑ کے کپڑا بنا لو. مطلب کیا کیا ہاتھ سے جا رہا ہے, کیا کیا روکو گے آپ بتاؤ, کیا کیا روکو گے جو حالات چل رہے ہیں اس میں, کیا چیز کو پکڑیں گے آپ اور کیا چیز چھوڑیں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کیا ہو رہا ہے, سر گھوم رہا کہ کیا کرے, چکر آ رہے. ادھر دیکھو تو وہ پردے کے بارے میں بات ہو رہی, ادھر دیکھو تو یونیفارم سول کی بات ہو رہی, ادھر دیکھو تو طلاق کو ختم کر کے فلاں لا دیں گے, ادھر دیکھو تو بولتے کہ نان ویج کو تو پورے ہندوستان سے ملک سے بند کر دیں گے. ادھر ہر چیز, مطلب ہر طرف سے جو ہے ایک سمجھے نا, ایک آدمی زخمی پڑا اور گدھ اس کو لپڑ کے ویسال ہو گیا. مطلب وہ زخمی ایک تو صحت مند نہیں کہ اٹیک کر سکے ان پر, اب کیا بچا ہے اپنا, کون سا پارٹ جسم کا بچا لے, وہ گدھ ہر طرف نوچ رہے اس کو. بتائیے آپ یہ سچویشن میں کیوں آئے ہو. یہ بڑی اہم چیز تھی, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھتے, ہم دیکھتے نا, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا, کیا طریقہ کار رہا آپ کی زندگی کا. مسلمانوں کی عزت مقام وقار کیسے ملا, دشمن اسلام کیسے ڈرے ہوئے رہے, انہوں کو 4 بار سوچنا پڑا مسلمان کی طرف آگ اٹھانے سے پہلے. مطلب یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے, یاد رکھیے. ایک ایسی عجیب و غریب تاریخ جس کو آپ پڑھیں گے, جس کو اگر غیرت کے باب میں ڈالا جائے, غیرت سمجھتے نا, غیرت ہوتی ہے اس کو عام زبان میں بولیں گے کسی اپنے محرم کو کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر جو اندر سے آتا ہے نا, یا ایک شوہر کے لیے اگر خاص طور سے کہوں تو اپنی بیوی کو کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے دیکھ کے جو جذبہ آتا ہے نا, اس کو غیرت بولتے ہیں. تو قومی غیرت بھی ہوتی ہے, دینی غیرت بھی ہوتی ہے, نفس کی اپنی غیرت ہوتی ہے, میاں بیوی کے بیچ میں غیرت کا بڑا حصہ ہوتا ہے. تو یہ غیرت بھی اگر سمجھ لیتے نا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. ادھر یہود کا ایک قبیلہ مسلمانوں کی ایک عورت کو جو ہے چھیڑچھاڑ کرتا ہے, اور چھیڑچھاڑ کیا کرتا ہے, اس میں سے ایک شخص اس کا نچلا کپڑا اٹھا کے اوپر کر, جس سے اس کی شرمگاہ دکھ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا کیا, پھر اس کا وہ پورا قبیلہ عرب سے نکالا گیا. تو یہ ہوتا ہے جب غیرت ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ کو صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے, پھر آپ سمجھتے سماج میں کیا ہے. ہم کیا بول رہے ہیں, استغفار پڑھو, سڑک سے آگے چلتے رہو. ابھی اپنا یہی کام, اپنا 4 لوگ چل رہے, ایک کو کسی نے شوٹ کر دیا, استغفر اللہ, اپن تو بچ گئے نا بھائی, اٹھا لیجیے ان کی لاش, ہم آگے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک گئے نا اپن 3 تو زندہ ہے نا. یہ زندگی جینے کا طریقہ نہیں. تو وہ کیسے وقار ملا, وہ کیسے ان لوگوں نے اپنا مقام بنایا. میں نے یہ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو سیاست سے الگ نہیں کیا, بلکہ آپ سیاسی حکمرات ہیں, آپ وہ شخصیت تھے جن کے ایک حکم کے اوپر کسی کی گردن اڑائی جا سکتی تھی. مطلب وہ مقام پہ تھے کہ کیس آتا کہ بھائی انہوں نے کیا, ٹھیک ہے اس کو وہ کر دو, اور وہ ختم ہو جاتا. وہ ہوتا ہے. آج بہرحال ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا اے پولیٹیکل بولتے سو کر لیا, نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کہیں بھی دور دور تک کسی چیز میں نظر نہیں آتے. جب میں سیاست کی بات کر رہا تھا تو یہ بات یاد ہے کہ سیاست سے مراد یہ نہیں کسی الیکشن میں آپ کھڑے ہو اور ووٹ لیں. سیاست سے مراد یہ ہے کہ جہاں آپ کا ایک نمائندہ بھی جیت کے نہیں آ سکتا ہے, وہاں آپ نے تعداد کو لے کر آپ ایک ایسا پریشر گروپ بنائیں کہ جیتے تو کوئی بھی, آپ اپنے ایجنڈا منائیں ان سے. یہ بولتے ہیں, اس کو بول رہا ہوں میں سیاست. آپ بول رہے یہاں تو صرف 10% ہے, کہاں جیت کے آئیں گے تم, تو میں جیتنے کی ہارنے کی الیکشن میں کھڑنے کی تو بات ہی نہیں کیا میں نے. آپ وہ پریشر گروپ تیار کرنا پڑتا ہے, جو طے کرتا ہے کیا کریں گے. جس کی جیتی جاگتی مثال میں تمل ناڈو دے سکتا ہوں. 6% مسلم پاپولیشن تمل ناڈو میں سے, کتنا 6%, 4 سے 5 MLA ٹوٹل شاید آتے ہیں پورے اسٹیٹ کے اندر. لیکن مقام دیکھیے مسلمانوں کی عزت دیکھیے میں کہاں ہے, چونکہ 6% جب اپنے میمورنڈم پیش کرتے حکومت کے سامنے کہ کون ہم کو یہ دیں گا اس الیکشن کی جیتنے کے بعد, ووٹ اس کو جائیں گا 6% پورا کا پورا. اس کو بولتے پریشر گروپ, اس کو بولتے سیاسی سمجھ. سیاست بولے تو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, اچھا مطلب الیکشن میں کر لینا ہے, تو آپ سوچ رہے کون سی پارٹی میں جو فیصلے نے خود بولتی ہے جلدی سے طے کرو کیا کرنا. میں وہ نہیں بول رہا ہوں, ہر بار جا کر جیتنا ضروری نہیں ہوتا ہے. سیاسی سمجھ رکھنے والے لوگ جہاں 1% کی تعداد میں بھی ہوتے نا, اپنا لوہا منوا لیتے ہیں. جس طرح سے پھر کرناٹک میں مسلمانوں نے طے کیا اس الیکشن میں, جو اسٹیٹ الیکشن اسمبلی کے, ہم کس کو ووٹ ڈالیں گے, اپنی باتیں منائیں گے. ہوا نہیں, نئی گورنمنٹ آئی, نہ آتے انہوں نے
چینج کرنا شروع کر دیا. پچھلی گورنمنٹ نے لا بنائی تھی, سب سے پہلے انہوں نے کنورژن لا کو پھر چینج کر کے پرانا کر دیا. یہ مومنٹ تھا, کیونکہ عیسائی بھی بڑی تعداد میں, مسلمان بھی بڑی تعداد میں. سب نے کہا کہ یہ کرو گے تو تم کو ووٹ ڈالیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ووٹ ڈالا گیا, جیت کر آئے. اب کر رہے ہیں وہ کام, انہوں نے ابالش کر دیا. اینٹی کنورژن لا آ گیا تھا کرناٹک میں پچھلی, اس میں ختم ہو گیا. پہلے آتے کی سیکنڈ بات کی انہوں نے کہ مسلم لڑکیوں کے پردے کا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, ختم کر دیا انہوں نے. آتش یہ ہوتا ہے حکومت کا. کیسے ہوا؟ آپ بولیں گے ہاں مسلمانوں کے 50 MLA آگے, اس لیے نہیں, کچھ بھی نہیں آیا MLA, جیسے آتے تو ویسے ہی اتنے ہی آئے تھوڑے بہت. یہ پریشر ڈیولپ ہوا, سیاسی سمجھ کے ساتھ ایک ماسٹر اسٹروک لگایا گیا. تو ہمیشہ یہ بولنا ہی چاہ رہا تھا, سیاست بولے تو آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر کے کونسلر بننا ہے, میرے کو MLA بننا ہے, وہ نہیں ہے. آپ سمجھ رکھ کر اپنا کام منوائے. جہاں لگتا ہے کہ یہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں کسی مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے, اسی کو جتا کے لائے. میرے کام ہونا چاہیے, اتنے اردو اسکول آنا چاہیے, اتنی لائبریریز بننا چاہیے, اتنی سڑکیں بننا چاہیے, اتنے نوجوانوں کو جاب ملنا چاہیے. تو اگلی بار پھر ووٹ ڈالیں گے. ایجنڈا دیجیے, بات کیجیے, طے کیجیے, ووٹ ڈالیے, جتا کے لائیے, مسئلے کو حل کروائیے. حقیقی لیڈرز ہم نے بند کر دیے, اور یہ آزادی کے پہلے سے یہ کیا گیا, آزادی کے پہلے سے سلسلے وار یہ کیا گیا تھا. جس کی ایک مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو لیڈر بنایا گیا, میڈیا کے ذریعے لیڈر مانا گیا, اور اس نے اس ملک کو تقسیم کروایا. جبکہ جو حقیقی لیڈر تھے مولانا ابوالکلام آزاد اور ان جیسے جو شخصیات یہاں موجود تھے, ان لوگوں نے اس کا کڑا جو ہے دفاع کیا کہ اس ملک کے ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم میں کتاب لکھی, اور اس کتاب لکھنے کے بعد اس کے 30 پنے اٹھا کے رکھے, کہا میرے موت کے 30 سال بعد یہ پنوں کو ریلیز کیا جائے گا. ان کی موت کے 30 سال بعد, 55 میں شاید انتقال ہوا ان کا, تو 65, 75, 85 میں وہ کتاب ان کے لاکر سے بینک کے نکالے گی. لیکن 2 پبلشر کے دعوے تھے اس کے اوپر. پبلشر کے دعووں کے چکر میں کتاب 20 سے 25 سال پھر لیٹ ہوئی. اس کے بعد اب اس کو انکارپوریٹ کر کے اس 30 صفحات کے ساتھ پھر وہ انڈیا ونز فریڈم بول کے کتاب آئی ہے, پڑھیے کبھی اس کو. انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا, اور ایک ایک پولیٹیشین کا نام لیا انہوں نے, اسی لیے وہ چاہتے تھے ان کی زندگی میں ریلیز نہ ہو. اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا, یہ بصارت ہوتی ہے, بصیرت بولیے ایک آدمی کا جس کو بولتے ہیں نا فراست ہوتی ہے, جب اللہ تک وہ دین اور اس کی سمجھ رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ملک میں ایسا ہوگا اور ایک ملک کا بڑا حصہ الگ ہو جائے گا تو کچھ سالوں بعد ایک ہندو اسٹیٹ قائم ہوگا. چونکہ مسلمانوں کی اکثریت نکل جائیں گی یا اکثر ٹوٹ جائیں گی, پھر ایک ہندو اسٹیٹ قائم ہوگا جس کے اندر مسلمانوں پہ ہر وہ ظلم کیا جائے گا جو وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو مسلمان جو ایک نیا اسٹیٹ بنا رہے, یہ کبھی بھی ایک نہیں رہیں گا. اور پاکستان 2 ہوا, پھر ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان کیا بنا؟ بنگلہ دیش بنا. پھر وہ بھی صحیح نہیں رہ سکیں گے. پھر وہ کہتے ہیں اتنے قبائلی جنگیں ہوں گی اور وہ مسلم اسٹیٹ بھی اتنے لڑیں گے کہ وہ اسٹیٹ بھی برباد ہو جائیں گے. دونوں کو دیکھ لیجیے ہمارے ملک کے بازو والے. اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر مسلمان یہاں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کی ایک بڑی آبادی یہاں رہیں گی, اور جب ایک بڑی آبادی کسی کی رہتی تو یاد رکھیے ایسے حالات نہیں آتے. آج آپ مائنورٹی میں 10 سے 12% ہے. اگر یہ 3 ٹکڑے نہیں ہوتے اس ملک کے تو آپ 35 سے 40% ہوتے. 20-22 کروڑ پاکستان کی آبادی, 18 کروڑ بنگلہ دیش کی آبادی, اور 20 کروڑ ہم یہاں ہیں. لا لیجیے سب کو تو یہ ہو جائے تقریباً 60 کروڑ. تو آپ ملا لیجیے پورے انڈیا کی آبادی کے اندر ان کو بھی, مطلب یہ 40 کروڑ کو ایڈ کر دیجیے آپ, 130 کروڑ, 170 کروڑ ہے نا. اور اس کے اندر سے کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ 60 کروڑ سے زیادہ. تو آپ کی ایک بڑا دبدبا ہوتا ہے, ایک مقام ہوتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہم چوک گئی, اور ہم لوگوں نے بہت مخصوص چیزوں کو دین کا حصہ سمجھا, اسی کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کر لیا. نتیجہ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اور آگے بھی ہوتا رہیں گے, آگے بھی ہوتا رہیں گے. نہیں اللہ تعالیٰ تو حالات بدلنے والا ہے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم دعائیں کریں گے. حالات ایسے نہیں بدلتے ہیں. نبی کی سیرت کسی قوم کے پاس مکمل موجود ہو اور پھر بھی یہ کہے کہ دعاؤں سے ہی حالات بدلنے والے ہیں, وہ بہت تعجب کی بات رہیں گی اس قوم پر. مطلب سامنے والا ویسے ہی کامیاب ہو گیا آپ کو اس چیز کو سکھانے میں جو وہ سکھانا چاہتا تھا, اس نے کر دیا وہ کام. بہرحال تاریخ موجود ہے مکمل طور سے, اس کا جس کو کہیں گے نا ہم پڑھنا چاہیے. تاریخ ایک ایسا عنوان ہے, یاد رکھیے, جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اسی سینس میں کہ کیا غلطی ہوئی تھی اور کیسے سدھارا جائے, کیا اچھا تھا کیسے ریپیٹ کیا جائے اس کو, ورنہ پھر کیا ہے خالی اور تو سیرت موجود ہے مکمل طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بس اس کو اٹھا لے تو مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت, پروپیگنڈا, مووی, سوشل میڈیا پوسٹ, سب کا جواب ہم بہت آسانی سے حکمت کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے دے سکتے ہیں, تاکہ ہمارے حالات ہم جیسے بھی گزر جائیں, آنے والی نسلیں, آنے والی ہماری جنریشنز اس ملک کے عزیز کے اندر امن و امان کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار انسیت کے ساتھ یہاں جیتے رہیں.